فاتحہ پڑھ لو سیدھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین تمامی احباب بیٹھ جائیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحباب المعارضین لأعدائه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو درود شریف سارے سجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ کے لیے محامد و محاسن ہیں جس نے ہم سب کو ایک ایسا دامن عطا فرمایا ہے اور ایک ایسی نسبت عطا فرمائی ہے کہ جو ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے اور وہ نسبت ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا صرف ہو جانا یہی مغفرت کی ضمانت ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینا یہی ناجی ہونے کی دلیل ہے ناجی آدھے نے نجات پان والا تو ہر وہ شخص نجات پا جاندہ ہے جہدے گلے میں پٹا مصطفیٰ دا ہوئے ہوں اگوں یہ گل نہیں چھڑنی بھئی وہ کنجدہ آیا تو کیویں گناہاں دے ذکر نہیں کرنے شفیع کہتے ہی اسے ہیں جو گناہگار کی سفارش کرے یہ یاد رکھنا شفیع اسے نہیں کہتے جو نیکوکار کی کون سی شفاعت ہے خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو نصف امت لے جاؤ جنت میں تو یا پھر شفاعت پر حبیب شفاعت دا مسئلہ یہ ہونا ہے کہ پھر جیدہ تساں کہندے جاؤ گے انہوں میں بخشدہ جاؤں گا تو حضور نو اللہ پاک نے فرمایا تو آڑے تے ہیں پھر کدوں تک تسی بخشوان دے ہو تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں مولا مرتضیٰ نو اور اس روایت دے راوی دا نام امام جعفر صادق ہے اور امام جعفر صادق کون ہے امام محمد باقر کے بیٹے اور امام محمد باقر کون ہے امام علی زین العابدین کے لخت جگر اور امام علی زین العابدین کون ہے امام حسین کے شہزادے اور امام حسین وہی ہیں جن کی باغ زلف مصطفیٰ ہیں حضور امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے ابا جی سے سنا اب ابا کون ہے یہ ان کے ایام بھی ہیں ذرا تھوڑا سا ذکر سن لیں ابا کون ہے جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت کہو سارے سبحان اللہ بھئی یہ تو آپ کے اور میرے آقا کا فرمان ہے یعنی یہ کسی مولوی کی سوچ نہیں ہے یا کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے یہ اعلان مصطفیٰ ہے اور حضور کا اعلان اپنی مرضی سے نہیں ہوا کرتا خدا کے حکم سے ہوا کرتا ہے یہ حضوری کا فرمان ہے نا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت
ذکر علی عبادت، علی کا نام لینا بھی عبادت، ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے۔ یہ حضوری کا فرمان ہے، یا علی و محبک و محبی و محبی محب اللہ و مبغضک مبغضی و مبغضی مبغض اللہ، یا علی من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ فرمایا علی تیرا محب میرا محب، میرا محب خدا دا محب، یعنی جڑا تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جڑا میرا ہو گیا خدا دا ہو گیا، تو جڑا تے تو پھریا میں تو پھریا، جڑا میں تو پھریا خدا تو پھریا۔ زور سے سارے بولو یارو، اچھا بولو، سارے بولو رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اب اندازہ فرمائیں کہ یہ علی جزاک اللہ یہ علی المرضی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی گئے، اخی گئے، اور چوتھے خلیفہ ہیں اور داماد مصطفیٰ ہیں، اخی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے یوں حضور نے فرمایا سن علی، میرے رب نے مجھے شفاعت کا اختیار دیا ہے، تو والذی نفسی بیدہ ہی، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، ہم جنت میں تب قدم رکھیں گے جب امت کا بچہ بھی باہر نہ رہ جائے۔ تو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ جانتے ہو کہ یہ نسبت حضور کی مغفرت کی دلیل ہے۔ اور کوئی خشک ملا کوئی اور تقریر سنا میں تو پیا ہو دکھا میں جو مرضی کرے، میں تو اعلیٰ حضرت بریلوی کے چاہنے والا ہوں، میں تو انہیں جانتا ہوں جو ہمارا امام ہے، وہ فرماتا ہے بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے ہیں، یا رسول اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، چونکہ مغفرت کے لیے آپ کا ہونا ضروری ہے۔ بلے اعلیٰ حضرت، اور سنیں اور پتہ ہے گناہگاروں غور سے سنو، اور میں تو تم سب کی جوتیوں کی خاک سے بھی کم تر ہوں۔ پتہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم سرکار کریم کے پاس سے جب گناہگار گزرے پڑے ہیں جی، یہ 2 منٹ تھی، صرف خالی 15 منٹ کی میری گفتگو آپ کے لیے 15 مہینوں کے لیے کافی ہے، اور اگر دل آپ کا جاگ رہا ہو تو ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس ٹائم گناہگار گزر رہے ہوں گے سرکار بھی ادھر ہی ہوں گے، کہاں؟ میدان محشر میں سرکار بھی ادھر ہوں گے، اور گناہگار کو نہیں تلاش کرنا پڑے گا کہ سرکار کہاں ہے، سرکار پکڑ کے کھینچیں گے۔ سمجھ آمدی بھی ہے کوئی نہیں؟ سرکار ہے پھاڑ کے کھچڑ گے، آپ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، شفاعت تو ہم نے کرنی ہے۔ اور اس کو اعلیٰ حضرت بریلوی نے یوں فرمایا، آپ فرماتے ہیں صدقے رحمت کے، صدقے رحمت کے، کہاں پھول کہاں خار کا کام۔ یہ جدوں میں تشریح کروں گا تو تساں سبحان اللہ کرنی ہے، اجے حالی سنی جاؤ۔ صدقے رحمت کے، کہاں پھول اور کہاں خار کا کام۔ ادھر دیکھو، یہ تو پھول دے سکتے ہو میں نے کوئی؟ اچھا چلو رہنے دیو، یہ جڑے ہوئے، اور نہیں چلو اے ہی پھڑا دیو، لیکن یہ پتیاں ہیں نا۔ اب دیکھو یہ پھول ہیں، اب اگر یہ یہاں پر رکھے ہوئے ہوں میرے ہاتھ میں تو کوئی پاس سے گزرے تو کیا اس کا دامن ان پھولوں سے اٹکے گا؟ اونچا بولو بھائی، جو نہیں کہہ رہے ہو تو اونچا کہہ دو، شک میں جو ہے وہ نہ بولے، جس کو یقین ہے وہ کہے۔ پھول کبھی دامن پکڑتے ہیں اور کانٹا کبھی دامن چھوڑتا ہے؟ اونچا بولو۔ پھول کا کام دامن کو
کھینچنا نہیں ہے، اور کانٹے کا کام ہے دامن کو کھینچنا، اس کو اٹک جانا اس کے ساتھ۔ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدقے رحمت کے، اے میرے آقا تیری رحمت کے صدقے کہاں پھول کہاں خار کا کام؟ حضور آپ تو پھول ہیں، خار تو آپ کے قریب نہیں آیا۔ اے میرے آقا آپ کیا ہیں؟ پھول ہیں، خار کا تو کیا کام ہے یہاں؟ اور یہ جو معاشر کے میدان میں گنہگار کا دامن اٹک گیا، یہ اس نے ایسے مڑ کے دیکھا اور اس کی نظر پڑی کہ یہ تو آمنہ کا لال ہے جو مجھے کھینچ رہا ہے۔ تو احمد رضا فرما رہے ہیں کہ کانٹے کا کام ہے اٹکنا اور اٹکانا، آپ تو پھول ہیں، مگر حضور اس کا کیا کریں کہ جو بلبل ہے، بلبل آپ کو کہہ رہے ہیں سرکار۔ احمد رضا کیا فرما رہے ہیں؟ بلبل کون ہے؟ ہم، اور پھول کون ہے؟ آمنہ کا لال۔ تو فرماتے ہیں صدقے رحمت کے کہاں پھول کہاں خار کا کام، خود ہے دامن کشے بلبل، خود ہے دامن کشے بلبل گل خندان عرب۔ فرمایا یہاں خار تو نہیں ہے، پر آمنہ کا لال گنہگار کو خود ہی اپنی رحمت سے کھینچ رہا ہے۔ ہون دسو کوئی حضور دے نال دا ہے؟ سارے بولو حضور دے نال دا کوئی ہے؟ اے دیوانوں مر مٹو اپنے آقا پر۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے کلیجے میں رتی کے دانے کے برابر بھی حضور کا عشق ہوا، اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہے۔ ایک سانس بھی جس نے لی، نہ جانے تم تو کب کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، میں یہاں ایک مرتبہ آ کر چلا گیا ہوں، پہلے میں آیا تھا یہاں 15 منٹ رکا، آپ کا کام لمبا تھا، ہم ذرا چلے گئے، دوبارہ پھر حاضر ہو گئے، کام آپ کا ایسا ہی ہے۔ تو ہم آئے تب بھی ذکر جاری تھا اور اب بھی ذکر۔ اے دیوانوں یہ کیسے ممکن ہے؟ بتاؤ مجھے رب کو حاضر جان کر، مولوی کی فکر اور ہے، مصطفیٰ کی رحمت اور یاد رکھیے گا، خیال امتی اور ہے اور رحمت مصطفیٰ اور ہے، اور یقین کرو وہ ایسی رحمت ہے واللہ العظیم جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہی فیصلہ خدا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ رد کر دیے جاؤ؟ آپ نے تو نہ جانے کب سے یہاں پر محفل ذکر رسول سجائی ہوئی ہے۔ ہم نے حدیث میں پڑھا، وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں 100 سال تک جس کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں تھی، سفید داڑھی ہو گئی، موت کا یقین ہونے لگا، اس کو خبر ہو گئی کہ میں نے بچنا کوئی نہیں، تو وہ کوئی اپائے ڈھونڈنے لگا۔ اپائے جانتے ہیں نا، کوئی ٹانگ سوچے انہیں تو میری مغفرت دی، کوئی صورت بنے۔ تو اس نے تورات کھولی، تورات کو پڑھنا شروع کیا، موسیٰ پاک کا زمانہ تھا، تورات کھولی کہ کوئی ورد، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر ایسا مل جائے کہ میری مغفرت کی کوئی صورت بن جائے۔ ڈوبتا جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ میں بچ جاؤں۔ اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا تورات کھول کر، یک لخت اس کی نظر ذکر مصطفیٰ پر پڑی۔ ایک نبی آنے والا آ رہا ہے جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا سردار ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، اور اللہ اس سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس کی بدولت اس کی امت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ باوجود گناہگار ہونے کی امت کا فیصلہ قیامت کے دن پہلے ہوا، گناہ ظاہر کیے نہیں جائیں گے، الٹا گناہوں پہ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیاں بنا کر اس پر ان کو اجر دیا جائے گا۔ اس طرح کا ذکر اس نے پڑھنا شروع کیا اور اس کے من میں ایک خیال پیدا ہوا، ہائے کاش اس نبی کا غلام میں ہوتا، پھر میں دیکھتا میرے گناہ میرا کیا بگاڑتے ہیں۔ بس یہ خیال آیا، اس نے کہا اب میں اس نبی کی امت میں تو نہیں ہوں، چلو اس نبی کا نام ہی چوم لیتے ہیں۔
تو اس نے حضور کے نام نامی اسم گرامی کا چمہ لیا. لو یو چمہ لے لیا انہیں نا دا سرکار دے نا دا. اور جب وہ مر گیا اس کو اٹھا کر مزبلہ پہ پھینک دیا گیا. مزبلہ کہتے ہیں جتھے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے ٹیر تھے. اوہ اللہ تعالیٰ الہ موسیٰ, اللہ پاک نے موسیٰ پاک کی طرف وہی فرمائی, چکو انہوں غسل دیو, انہوں کفن پہناؤ اور عزت کے ساتھ اس کی تدفین کرو. عرض کی قال موسیٰ الہنا ان بنی اسرائیل قد شاہدو انہو اساق میں سنا. یہ بنی اسرائیل والے کہتے ہیں 100 سال کا پاپی ہے یہ, تو اس کی عزت و توقیر کا کیا معنی؟ قال اللہ تعالیٰ یا موسیٰ حقذا انجی ہے جی میں تم کہہ رہے ہیں, میں نے بھی پتا ہے پرلے درجے دا گناہگار تھا. کلما کانا نظر التوراۃ کلما کانا نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد فقبلہ ووضعہ علی عینیہ فشکرت لہ ذلک فغفرت لہ وزوجتہ 70 حورا. فرمایا اس کے گناہگار ہونے کا مسئلہ جدا ہے, مگر میں اس رات کا کیا کروں جس رات میں اس نے میرے محبوب محمد عربی کے نام کو چوم کے آنکھوں پہ رکھ لیا ہے. اے دیوانوں, اگر ایک رات کا وہ عمل مردود نہیں ہو سکا اور مستجاب و مقبول ہوا تو رات کے کثیر حصے میں نہیں بلکہ اپنی زندگیوں کی راتوں میں جس نے اپنے سینے کو روشن کیا ہو ذکر مصطفیٰ سے, اس کا عالم کیا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم گناہگار ہیں, اور لوگ یہ نہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ فائدہ ہونا ہے تو کنج ہونا ہے. یہ بریلی والا سمجھا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں ان کا ہوں میں گناہگار وہ میرے شافع, ان کا ہوں میں گناہگار وہ میرے شافع. اتنی نسبت کیا کم ہے, تو سمجھا کیا ہے؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں ان کا ہوں اور وہ میرے شافع ہیں, شافع ہے. اے بھائیو, اپنے دلوں میں مصطفیٰ کریم کے عشق کو اس کی اپنے دلوں کو آماجگاہ بنا لو اور اپنے سینوں کو عشق رسول سے روشن اور منور کر لو. پھر کوشش کرو آپ کے فرامین پر بھی عمل ہو. آپ نے خود ہی فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو مد نظر رکھو اپنے آقا کے اس فرمان کو. آپ نے فرمایا جس کی زبان اور جس کی شرمگاہ یہ دونوں ایسے رہیں جیسے میرا اور میرے رب کا فرمان ہے. فرمایا میں یزمن ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ, میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو اپنے دلوں میں حضور کا عشق اور محبت رکھ کر وعدہ کرو کہ حضور کے فرامین پر بھی عمل کریں گے. اونچا بولو, اور حق بات کریں گے اور حق کا ساتھ بھی دیں گے, سچی بات کریں گے اور سچوں کا ساتھ بھی. اب آپ بچے نہیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ سچوں کا ساتھ دینا ہے. اب یہ ووٹوں میں بھی سچوں کا ساتھ دیں, سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح جلسوں میں بھی سچوں کا ساتھ دیں, اسی طرح اپنے محلوں میں سچوں کا ساتھ دیں. سچے ہو جائیں, سچوں کا ساتھ دیں اور سچے نبی کا عشق سینے میں رکھ لیں. دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. میں صاحب آپ کا شکر گزار ہوں. میں نے نعت لین دو, میں نے نعت پتہ کیوں نہیں ہونا, لیکن میں آپ میں سے ایک ایک کو ایسے جھک کر سلام کرتا ہوں. اللہ آپ کا سایہ تا دیر اہل سنت پر سلامت رکھے. آپ سارے عشاق ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بے شک کوئی شک. اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کے فیوز و برکات سے اس کم تر حقیر نکمے نالائق نکھٹو کو بھی اور حضور کی ساری امت کو مستفیض فرمائے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں ملتجی ہوں, ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھوں گا. آپ کی دعاؤں کا طلبگار بڑی ذرہ نوازی. اللہ